تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی, بوائے فرینڈ بھی آئیں گے, پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ بوجھ ہے وہ, آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی, پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو, چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو, وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے, وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں, کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا, مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے, بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ, پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ کہتا ہے میں کھلاؤں. وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا. انگریز نہیں یعنی جو یورپ, جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا, انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی, تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ. میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹو, کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی, اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں, کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی, اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کم وقت ایک برگر لے کر آیا, خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر, کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم, خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا, ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک تو ہے, وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے, ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے, ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں, کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو, میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم, برباد, کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم, برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں, ابا مر گئے, شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو, اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام, بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے, بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے, اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی, یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن, لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا, ماں سے اتنی بھی بولو اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں بولو ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر, مادہ پرست آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو. اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے بولو اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے بولو اولڈ ہاؤس میں. بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی, پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے, اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. بچے بھی مت پیدا کرو, کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی. ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم. تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت, عزت, شہرت کمائے, اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے, قبر مہنگی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے, اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, کفن وفن, یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے. بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں, آپ چند سیکنڈوں میں تکا کباب آپ کی خدمت میں پیش. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ. مرنے کے بعد بھی ٹینشن, بھائی مر گیا تو کیا کریں؟ کہہ رہے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو. تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے, کفن ہے, پھر قبر ہے, پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ, پھر اس سال ثواب, اور ابا کے لیے کنواں. اور مسجد میں دیکھا ہو نا یہ جمشید بھائی, مرحوم جمشید کے کوئی مرحوم جو بھائی جو نہ ہو زندہ ہو ان سے پیش کی معذرت, بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا,
تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے. مسجدوں میں دیکھا ہوگا آپ تو کم ہو گیا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا, یہ جو دریا ہیں یہ فلاں صاحب کے ایصال ثواب کے لیے. یہ ہوتا ہے لوگوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا, تو تمام تر ٹینشنوں ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات, اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے, ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے, تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ, اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی, یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ, آمدن بڑھانے کا وظیفہ. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے, یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو, 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو, صدقہ شروع کر دو, آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے. جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے, اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے, وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے. اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے, اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں, تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا, یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں, آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, علاج نہیں کرتا, مر جائے گا آپ, یہ توکل نہیں ہے. کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں, آپس میں نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے, لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا, آپ کہیں اللہ پہ اعتماد, اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر, دکان چلا, جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں ٹکرا, بولو ٹکرا رہے ہیں, بولو نا یار کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا, کون سے کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو, دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں, ابا ایسے دکان کہاں چلے گی؟ آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو, دیکھو وسیم کے پاس فری پکڑ کا کیسے پیسہ آ گیا, اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے یہ, وہ کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا, بولو نہیں رہے, ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ, لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی, کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا, اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال پیدا ہوتی ہے کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا. اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں,
دودھ کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں, اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے, اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں, تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے, وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے, یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا. تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو, یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آپ کی کسی نیکی کے صلے میں. تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جو جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. ماں اور باپ کو پالنا, آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے, اتنا بیوقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بیوقوف انسان یہی ہے, اور 19 بچے ہیں تو سب سے بیوقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, حقوق کی باتیں, حقوق, رائٹس, آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا, جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ, تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں, جانوروں پہ, چوہوں پہ, بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں, جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے, تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئی کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا, کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا وہ شاٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا, وہاں اس کا دم گھٹ گیا, کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا, اس کی بڑی سیوا کی گئی, یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہے یا نہیں ہے. کراچی میں اتنے کتے, کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور دے دنا دن, اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا, کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا, یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے, اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے, بہت زیادہ تھے, ابھی بہت ہیں, آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں, کراچی میں حال خراب ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے, بائک جا کے ٹکرائی, ٹانگ ٹوٹ گئی, پاگل کتے نے کاٹ لیا, بچہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی, بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں آپ کے خلاف کیس کر دیں گی, ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں, اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے, ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا, جیل ہو گئی, ہونی چاہیے بالکل, ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے, بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. اب ہمارے یہاں ایک وہ ہے, وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں, وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں, کوشش کر رہی ہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کرنی ہے, جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے, بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں, تحقیق نہیں, جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن نہ, خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے, کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے, طلاق کا پورا حق عورت کو دے دیا, تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا, ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے, گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں, خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا, مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولے گا پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے, ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے.
یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ خوب بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں بھائی, سب سے زیادہ بدسلوکی اس دنیا میں اس مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کے سب سے بڑے بوسن ہیں, اور وہ کون ہے؟ آپ کی ماں اور آپ کا باپ. ان سیکولر لبرل لوگوں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو, خدا کی قسم ان کی نظر میں باپ اور ماں کی 2% کی عزت نہیں ہوتی, صرف ایٹیٹیوڈ ہے, ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا, اس گھر میں باپ باپ بن کے نہیں رہتا, وہ نوکر بن کے رہتا ہے, پھر عزت ہوتی ہے. وہ کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. بعض گھروں میں آپ کو نظر آئے کہ بے دین ہے لیکن باپ کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ باپ نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے, وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ باپ تھوڑی ہے. باپ تو ہوتا ہے جو ہمارے ابا تھے بھائی. باپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کا آرڈر گھر میں چلتا ہو, جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا ہو. وہ والے باپ مارکیٹ سے شارٹ. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے ابا ہوا کرتے تھے. اب نہیں ہے ابا کوئی ہے. ابا کا کام ہے کما کما کے اولاد کو کھلانا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا, بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا. اور ایک بات میں آپ لوگ سے اور بھی کہتا ہوں, دیکھو باپ جب ریٹائر ہو جائے نا اور آپ باہر جا کے کما کے بھیج رہے ہو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن پیسہ باپ کے ہاتھوں میں بھیجا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے, باپ جس نے ساری زندگی کھلایا پھر وہ اپنی بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آج تک وہ سپیریئر تھا, وہ کھلاتا رہا, تو بیٹا جب جوان ہو گیا وہ کما کے ابا کے ہاتھ میں دے پیسے, تاکہ وہ جیسے پہلے گھر چلا رہے تھے آج بھی وہی گھر چلائے. الگ سے سائڈ میں اما کو بھی دے وہ, تاکہ اما بھی اپنے پان گٹکے کے پیسے نکالے, وہ اما کو بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محروم کرے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے, لیکن گھر کا جو بیسک نان نفقہ جیسے پہلے باپ نے اٹھایا ہوا تھا اب بھی کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. میں نے زندگیاں دیکھی ہیں, بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, وہ سڑ رہا ہوتا ہے گھر میں, چلی نہیں رہی ہوتی اس کی. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, 3 گنا حق زیادہ ہے, میٹھے لہجے سے بات کرو. لیکن سربراہ کون ہے؟ بولو نا یار, سربراہ تو باپ تھا, باپ ہی رہے گا, موت تک باپ رہے گا. اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ بات کرتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ سپیریئر ہے, جس باپ نے تمہیں کھلایا پلایا بولو وہ سپیریئر ہے. لا تقل لهما اف, اف نہیں کرنا ان کے سامنے. گھر میں کس کی چلے گی؟ ان کی چلے گی. تو لیکن میرے بھائی یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ. اب گورا تو نہیں رکھتا, کہتے ہیں یہ پیسہ بھی کھائیں گے ہمارا اور لائف کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیں گے, اس لیے وہ نہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ رشتہ داری جوڑتے ہیں. ہر آدمی کی ایک لائف ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا نکاح بھی کرو. گورا نہیں کرتا نکاح, خرچہ بڑھ جائے گا, حالانکہ بڑھ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ نکاح بھی کرو اور بیوی پہ خرچ بھی کرو. اور اللہ نے کہہ دیا دیکھنے میں کیا ہے, اسباب یہ کہتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, ماہر شماریات چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, یا عام اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو آپ, وہ سب کے سب یہی کہیں گے بھائی اس سے تمہارے خرچے بڑھ جائیں گے, تمہاری آمدن کم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ تمہیں کافی ہے, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. إِن يَكُونُوا فُقَرَاء, فقیر ہوگے, يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, نکاح کرو اللہ برکت دے دے گا مال میں. ماہر جو شماریات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے تو آپ کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا, تیسرا بچہ آیا اور خرچہ بڑھ جائے گا. اللہ کیا قرآن میں کہتے ہیں کہ یہاں اسباب کو مت دیکھو, نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہیں بھی روزی دیں گے. یہ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عقل پرست آدمی جو یہ سمجھتا ہے میری عقل لامحدود ہے, اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ کنجوس ہی بنا رہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کنجوس, یہ سوال دہرایا کرو, لوگوں کے سامنے پوچھا کرو, دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون سا ہے؟ آگے وہ جو بھی جواب دے آپ بولو جواب غلط. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو اپنے بچے اس لیے نہ پیدا کرے کہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا مجھے. اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو جس کی, بلی پہ خرچ کر لے گا, کتے پہ خرچ کر لے گا, سمجھ رہے ہو, دوست پہ خرچ کر لے گا, لیکن بچے اس لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں کہ وقتوں کو کھلانا پڑے گا مجھے. ابے تیری نسل ہے, وہ تیرا خون ہے. جو مذہب کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے نا 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 کوئی بات نہیں, رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اب سیکولر لوگ کہتے ہیں یار ان لاجیکل باتیں کر رہے ہو. آپ بولو جو بات خدا کی تعلیمات کے خلاف ہونا وہ ہے ان لاجیکل. اللہ سے زیادہ کون عقل مند ہے بھائی؟ اللہ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ دنیا پر اس آدمی کہتے ہیں ماں اور باپ کو گھر میں رکھ کے ان پہ خرچ کرو گے, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہوگی, ذمہ داریاں بڑھیں گی, آمدن یہ کھا جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس پہ خرچ کریں؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, تو سب سے بہترین صدقہ والدین اور بیوی بچے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ مال تو بڑھتا ہے ان پہ خرچ کرنے سے ہے. اور کم وقت نہ شادی کر رہا ہے کہ بیوی پہ خرچ کرنا پڑے گا, نہ ماں باپ کو گھر میں رکھ رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, نہ بچے پیدا کر رہا ہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مال بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ان پہ خرچ کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس بھائی اللہ ہے اور ایک طرف ماہر شماریات ہیں, تو بے عقلی کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی رائے پر, اللہ کے آرڈر پہ ترجیح دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
اللہ نے ہمیں حکم دے دیا. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے ہیں, اب تو میڈیکل سائنس نے بھی کہہ دیا روزہ رکھنے سے صحت خراب ہونے کے بجائے اچھی ہوتی ہے. دنیا میں پتلاپا کوئی عیب نہیں ہے, موٹاپا عیب ہے, سمجھ رہے ہو. باریک باریک لوگ میں نے دیکھے 90 99 سال نکال جاتے ہیں, حالانکہ گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. موٹے لوگوں کے لیے مسئلے ہیں. اب مجھے بتاؤ, موٹاپا کھانا سے پرہیز کرنے سے آتا ہے یا کھانا کھانے سے آتا ہے؟ کھانا کھانے سے آتا ہے. تو شریعت میں کھانا زیادہ کھانے کا حکم ہے یا کم کھانے کا؟ پہلے جب علماء کہتے تھے نا کم کھایا کرو, لوگ کہتے تھے یہ کمزور کر رہے ہیں لوگ, میڈیکل سائنس نے بولنا شروع کر دیا ہے. آج تک آپ کو میرا خیال ہے کوئی ہسپتال میں ایسا مریض نظر نہیں آیا ہوگا جو کھانا کم کھانے سے بیمار ہوا ہو. سب بیمار کس سے ہوتے ہیں؟ پھوڑتے رہتے, کھاتے رہتے. ہمارے نبی کی خوراک دیکھو آپ, صحابہ کی خوراک دیکھو آپ. طعام الواحد یکفی الاثنین, نبی نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی. اور 2 وقت کا کھانا کھایا ہمارے نبی نے, بلکہ تو آپ نے تو 2 وقت بھی نہیں کھایا, لیکن رواج 2 وقت کے کھانے کا تھا نبی کے دور میں. اور قرآن بھی 2 وقت کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہے. میں بھی 3 وقت کھاتا ہوں, لیکن اسلام میں کیا ہے؟ 2 ٹائم ہے. ہم سب کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہم سمجھتے ہیں سچ بولنے سے پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن آپ کسی جھوٹے سے پوچھو, وہ کہے گا جھوٹ کی وجہ سے میں کامیاب ہوتا ہوں, سچ بولتا تو پکڑا جاتا. اب یہاں عقل اور پیغمبر کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی. حقیقت یہ کہ جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جھوٹ چھپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. جھوٹ جو ہے نا, جب آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے نا, تو بہت سے غلط کام وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا, پھر بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے بھائی, دین جو ہے نا اسلام, اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بغیر, اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں. آج ہمیں مذہبی لوگوں میں بہت حد تک داڑھی بھی نظر آ جاتی ہے, کچھ کسی حد تک نماز روزہ بھی نظر آ جاتا ہے, کسی حد تک گیٹ اپ بھی نظر آ جاتا ہے, حج عمرے بھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے مسلمان مارکیٹ سے شارٹ. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں بہت کمزور. بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ جس دکان سے راشن لیتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے پہلی تاریخ کو اس کا بل دے دیں. لوگ نہیں دیتے, لوگ نہیں. بچاؤ پیسہ, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, اس پیسے سے کچھ اور پیسہ بنا لو. ڈیلے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم پیسہ بنا لیں گے, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق وقت پر ادا کر دو. چھوڑ دو. یہاں کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. لوگ کرتے ہیں توکل اللہ پہ. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں کرتے. بولتے یار ڈیلے کرو. کل میں نے کوئی ٹیکسی کرائی ہے, تو میں ٹیکسی میں جا رہا ہوں, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بڑی احتیاط سے ٹیکسی چلا رہا تھا. اوبر یا کریم یا کوئی ان ڈرائیو تھی, ہمارے دوست نے کروائی تھی اپنی, تو میں نے جانا تھا کہیں. تو ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اس ڈرائیور سے بولا لگتا ہے آپ کی اپنی گاڑی ہے. اس نے کہا میری اپنی گاڑی ہے. کہ اسی لیے اتنی تمیز سے چلا رہے ہو. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں ان ڈرائیو یا اوبر کی, جس جو رینٹ پہ لے کے کوئی چلا رہا ہو, تو آپ کو اس کے چلانے کے اسٹائل سے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا, جہاں بھی اللہ کے حکم کو, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو, اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بھی نا آپ کو اللہ کے خزانوں سے, وہ عذاب جان بن کے, جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ, لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی, نہ میرے پاس دولت آتی, کاش میں غریب ہوتا, زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے, رشتہ داری توڑ کے, بیوہ بہنیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے, بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ, تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے, یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ, اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے, جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے, اور جہاں بھی اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے, تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کرو. اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا, یدرککم الموت, تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کے حالات دیکھنے کے لیے, وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے, سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے, کہ یہ مضبوط گھر ہیں. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے؟ کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے, اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے, لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا, وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورک شاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں, ٹائم پہ
کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو, کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ, اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا کریں. کیا خیال ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا, اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا, جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا, وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے.